خلقت تخلیق کیا گیا، مجہول کا صیغہ، کہ کس طرح اللہ نے اس جانور کو تخلیق کیا ہے، اس کے پاؤں کس طرح بنائے ہیں، اس کی کمر کس طرح بنائی ہے کہ یہ پاؤں جہاں رکھتا ہے یہ ہیلی کاپٹر کی طرح اس کا پاؤں جم جاتا ہے، پھسلتا نہیں ہے۔ تو وہ صحرائی علاقہ جہاں ایک درخت نظر آئے اور وہ وہاں اونٹ کو بٹھائے، خود بھی کچھ آرام کرے، تو وہ تو یوں محسوس کرتا ہے نا کہ جیسے میں جنت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بتاؤ یہ نعمت کس نے عطا کی؟ صحرا میں جنگل میں، صحرا میں، اور جنگل میں تو زیادہ، صحرا میں کوئی درخت، یہ درخت کس نے بنایا؟ پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے وہاں کون سی ہستی ہے جس نے اس درخت کو بنایا، تخلیق کیا؟ پانی کس نے دیا؟ جڑیں کس نے مضبوط کی؟ پھر یہ پلا پھولا، اس کی ٹہنیاں بڑی ہوئیں، سایہ، یہ کس نے کیا؟ پھر تمہارے لیے سواری اونٹ، یہ کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے بنایا؟ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کون ہے؟ اوپر آسمان کس نے بنایا؟ تمہیں دھوپ لگ رہی تھی تو میں نے بادل بھیج دیا، لفظ یاد ہے نا بادل کا؟ تو بادل بھیجنے والا کون ہے؟ بادل بنانے والا کون ہے؟ اس پر سائنس کی بڑی عجیب تحقیقیں ہیں۔ یہ پانی نیچے سے اوپر جاتا ہے اور پھر پانی اوپر سے نیچے آتا ہے بادلوں کی شکل میں۔ یہ کبھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بادل دوڑ رہے ہوتے، بھاگ رہے ہوتے، ہم نیچے سے نظر آتے ہیں۔ اب ان کا فاصلہ کتنا ہے، ان کی بھاگ دوڑ کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اب ادھر بس کر دو، فلاں جگہ پر برسنا ہے، پھر یہ دوڑتے وہاں پہنچ جاتے۔ کتنی دیر برسنا ہے، کس طرح برسنا ہے، سورہ لقمان کے آخر والی آیت یاد رکھو۔ کتنی دیر برسنا ہے، کتنی مقدار میں برسنا ہے، کتنی رفتار میں برسنا ہے، اور جو برسنا ہے وہ پانی جو اوپر سے آتا ہے۔ اب سورہ واقعہ کی یہ آیات آپ ذہن میں رکھیں کہ انتم انزلتموہ ام نحن المنزلون، کہ یہ بارش، یہ پانی تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، یہ جو بیج زمین میں تم رکھتے ہو اس کی حفاظت اللہ فرما رہے ہیں ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ پھر اس میں قوت نمائی، تخلیق کی قوت تم نے رکھی ہے یا ہم نے رکھی ہے؟ پھر تم نے سوچا کہ میں بیج کو، آپ جتنا چاہیں بیج ڈال دیں، میں خراب کر دوں وہ اگتا ہی نہیں، اور میں چاہوں تو وہ ایک دانے سے 100 دانے اگتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں چاہوں، اللہ کی کبریائی دیکھیے، تو جو پانی میں اوپر سے نیچے برساتا ہوں، اب اس پر بھی میدان ہے، ہمارے ان میدانی علاقوں میں تو پانی ادھر ادھر والا مل جاتا ہے نا، نہری، اور جو بالکل وہ پہاڑی علاقے ہیں ان میں تو پانی صرف آسمانی ملتا ہے، وہ اوپر سے جو پانی برستا ہے بارش کی شکل میں وہی ہوتا ہے بس۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں چاہوں اولے برسا دوں تو تمہارا بیج، تمہارے مکان سب چھٹی ہو جائیں، تمہارے درخت سب ہل جائیں، اور اگر میں چاہوں تو ایک مخصوص درجہ حرارت پر پانی برسا دوں، تو وہی درجہ حرارت جو کچھ تم نے بیج ڈالا ہے وہ مفید ہو جائے تو اس سے میں اگا دوں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میری مرضی۔ دیکھیں آج کل گندم تقریباً
کٹ رہی ہے، آپ غور کریں، بارشیں بھی آ رہی ہیں، تو جو بیچارے کسان ہیں وہ کہتے ہیں جی زیادہ بارش آنے کی وجہ سے یہ ہماری جو کٹی ہوئی گندم ہے یہ بیٹھ گئی ہے، اس میں سے تو 2% کوئی کام والی ہے، باقی تو ساری خراب ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں میری مرضی ہے نا، میں چاہوں تو یہاں 10 مربع زمین میں 1 مربع پر وہ اولے بھی پڑیں، گندم خراب ہو جائے باقی صحیح رہے۔ تو یعنی اللہ فرما رہے اگاتا بھی میں ہوں، پالتا بھی میں ہوں، تخلیق بھی میں کرتا ہوں، میری مرضی ہے کہ تمہارے پیٹ میں وہ گندم کا دانہ جانے دوں یا نہ جانے دوں۔ پھر اس کے کئی مراحل ہیں کہ پھر وہ پیسا جاتا ہے۔ پھر آج بھی سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، سائنس نے، یہ کبھی کبھی سائنس کی باتیں بھی آپ پڑھ لیا کریں، کچھ قابل تقلید ہوتی ہیں، ہر بات تو ان کی نہیں مانی جا سکتی، کچھ یہ جو گندم ہم پسواتے ہیں، اب تو پیسنے کی بڑی بڑی مشینیں یہ جو اوپر والا چھلکا ہے وہ مستقل بیماریوں کا علاج ہے، علیحدہ چھلکا جس کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ سمجھدار لوگ پہلے جو تھا وہ تو ہاتھ سے پیستے تھے، پھر بیل بول سے ہوتے تھے، وہ دراوڑ اس کو کہتے تھے، اور بھی کئی نام تھے اس کے، پھر اب یہ مشینیں آ گئی۔ تو وہ جو گندم کے اوپر والا چھلکا ہے اللہ نے فرمایا تم اس کو گرا رہے ہو نا، تمہاری صحت کے لیے مفید ہے، اس کو علیحدہ پہلے چھانتے بھی تھے پرانے دور میں، تو چھاننے کے بعد وہ جو علیحدہ چھلکا سا نکلتا تھا وہ بھی آپ اس کی علیحدہ روٹی پکائیں تو سائنس یہ بتا رہی ہے کہ وہ ہاضمے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے اور وہ چیز بھی آپ کے کام آنے والی ہے۔ اب تو سائنس کہہ رہا ہے کہ کیلوں کے چھلکے بھی مفید ہیں، سیبوں کے چھلکے بھی مفید ہے جس کو آپ پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اب یہاں ایک لفظ پر آپ غور کریں گے، سورہ الرحمن میں بھی ہے کہ دیکھو یہ پھل کس نے پیدا کیے، اور اس میں جو لفظ ہے آخری رکوع میں وہ یہ ہے والرمان، انار کو کس نے بنایا؟ آپ صرف انار کو دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے جی، آپ نے خود درخت سے توڑا ہے، آپ اس کے پودے پر غور کریں۔ یہاں مجھے ایک بزرگ یاد آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے اور وہ بزرگ کی بعض اوقات توہین بھی کر جاتے ہیں۔ مولانا حسین علی الوانی میاں والے کے تھے، یہ تھے مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد، اور وہ شاگرد تھے مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے اس بزرگ نے یعنی مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ دعا دی، وہ اس طرح کہ وہ بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اجازت دے دی تمام طالب علموں کو کہ آپ جائیں، اب میں بیمار ہو گیا ہوں تو اب میں نہیں پڑھا سکوں گا۔ تو وہ دورہ تفسیر قرآن بھی پڑھاتے تھے، اور آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ 2.5 پارہ کا ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں لکھا تھا۔ ہاں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو حوالہ دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے جب تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے امت کے لیے 2 چیزوں کو پایا، ایک تو یہ ہے کہ سب کو قرآن کی طرف بلاؤ، سب کو قرآن کی طرف بلاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرو۔ پھر ان کی جو تفسیر ہے وہ مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ جو تفسیر عثمانی آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ پھر یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمہ انہی کا لکھا جاتا،
اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے بر صغیر میں فارسی میں ترجمہ لکھنے والے قرآن مجید کا شاہ ولی اللہ ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر ان کے 4 فرزند تھے، ان میں سے ایک فرزند تھا جن کو شاہ عبد القادر محدث دہلوی کہتے ہیں، شاہ رفیع الدین بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا ترجمہ ان کے بعد اردو زبان میں لفظی ترجمہ، وہ بھی شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے لکھا، شاہ رفیع صاحب۔ اور پھر با محاورہ ترجمہ اردو زبان میں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 سال تک وہ دہلی کی جامع مسجد کی دیواروں کے ساتھ بیٹھے رہے، اور پھر انہوں نے ترجمہ لکھا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، با محاورہ ترجمہ۔ اور علماء کہتے ہیں، یہاں میں ایک بات اور بھی کر دوں کہ کمال کر دیا ہے اس نے ترجمہ، یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ انہوں نے لکھا۔